الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، عزیز طلباء، پردے سے سننے والی مائیں اور بہنیں، رجب کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد شعبان، پھر رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکت دیجیے اور ہمیں رمضان تک پہنچائیے، اور رمضان کا گویا پہلے سے اہتمام فرماتے تھے، اور رمضان کا مبارک مہینہ داخل ہوتا تو آپ اس کے پورے اوقات قدر کے ساتھ گزارتے تھے۔ یوں تو ہمیشہ ہی آپ اپنے وقت کا بہترین استعمال فرماتے تھے، لیکن رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کی طرف توجہ، عبادت کا اہتمام بڑھ جاتا تھا۔ تو رمضان کے یہ اس مبارک مہینے سے متعلق خواتین کے لیے کچھ اہم باتیں سبھی کے لیے ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر اجتماع کا اصل مقصد خواتین کو دینی بات سنانا اور پہنچانا ہے، اس وجہ سے وہ اصل مخاطب ہے، باقی جو باتیں ہیں وہ سب کے لیے ہی۔ ہمارے رمضان میں خواتین بازار بکثرت جاتی ہیں اور بازاروں کو بھر دیتی ہیں، بالخصوص رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے، اس آخری عشرے میں خواتین کی اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ چلنے کے لیے جگہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ابھی سے رجب کے مہینے سے یہ بات چلانا ضروری ہے تاکہ ہم صحیح تیاری کر لیں اور ہمارا رمضان بازاروں میں ضائع اور برباد نہ ہو۔ رمضان کا مبارک مہینہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے اور گناہ سے بچنے کی مشق اور تربیت کا مہینہ ہے۔ رمضان میں سب سے اہم عمل ہے روزہ۔ روزہ فرض ہے، اسلام کے ارکان و فرائض میں سے ایک ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی رمضان کے ایک مہینے روزہ رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اب یہ جو روزہ ہے، اس روزے کا اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی پرہیز کرنا، بچنا،
گناہ سے بچنا. تو رمضان کے مہینے میں خاص طور پر اللہ نے روزہ رکھا تاکہ تقوی کی تربیت اور ٹریننگ ہو، یعنی تقوی پیدا ہو ہمارے اندر. تقوی کہتے ہیں پرہیز کرنے کو، بچنے کو، گناہ سے بچنا، ہر قسم کے گناہ سے بچنا. روزے کی جان اور روزے کی روح یہی تربیت ہے. اسی لیے حدیثوں میں بہت سی باتیں ہیں جو ہم لوگ رمضان میں سنتے بھی ہیں، لیکن جیسا عمل کرنا چاہیے ویسا نہیں کرتے ہم لوگ. حدیثوں میں بتایا گیا کہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، روزہ نام ہے اپنے اعضاء و جوارح کی حفاظت کا، گناہ سے بچنے کا. بہت حدیثیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، جب تک آدمی اس ڈھال کو پھاڑ نہ دے. پوچھا گیا کہ وہ ڈھال کس چیز سے پھٹتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جھوٹ سے اور غیبت سے. تو غرض کئی ایک حدیثیں ہیں جن کے اندر بتایا گیا کہ روزے میں اصل کام یہ کرنے کا، کھانے پینے سے بچنا بھی ہے. صبح صادق یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کے مغرب تک کھانے سے پینے سے بچنا ہے، اور ہر گناہ سے بچنا. یہی اصل کام ہے روزے کا، روزے میں. اور یہی اصل مقصد ہے جو روزے سے چاہا جا رہا ہے، اعضاء و جوارح کی پوری پوری حفاظت. اب یہ ہے رمضان کی سب سے اہم چیز. اسی لیے اگر پوچھا جائے رمضان میں روزہ بھی ہے، رمضان میں تراویح بھی ہے، رمضان میں اور بھی نیک اعمال کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لیکن اگر پوچھا جائے رمضان کا سب سے اہم عمل کیا ہے، تو رمضان کا سب سے اہم عمل روزہ ہے. روزے کا مقصد کیا ہے؟ تو تقوی ہے. تقوی کیا ہے؟ گناہ سے بچنے کا نام ہے. تو گناہ سے بچنے کے لیے اسباب گناہ سے بچنا ضروری ہے، یعنی وہ چیزیں جو گناہ کا سبب بنتی ہیں آدمی ان سے بچے. اب بازار ایسی جگہ ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شر البقاع اسواقها، کہ بدترین جگہیں بازار ہیں. آپ نے فرمایا خیر البقاع مساجدها، بہترین جگہیں مسجدیں ہیں، اور شر البقاع اسواقها، بدترین جگہیں بازار ہیں. بازار میں گناہ زیادہ ہوتے ہیں، بازار میں مختلف قسم کے گناہ ہوتے ہیں. تو کیا بازاروں ہی کو بند کر دینا چاہیے؟ نہیں، بازاروں کو بند نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بازاروں سے انسان کی ضرورتیں وابستہ ہیں، اور بازار ہی کے ذریعے سے حلال کمائی کرتا ہے انسان. مگر بازار ایسی جگہ ہے جہاں پر صرف بقدر ضرورت جانا چاہیے، اس سے زیادہ اپنا وقت بازار میں نہیں گزارنا چاہیے. تو رمضان کا مبارک مہینہ جو بہترین مہینہ ہے، بہترین زمانہ ہے، یہ بہترین جگہ یعنی مسجد میں گزرنا چاہیے. اور عورتوں کے لیے بہترین مسجد گھر ہے. اور اسی لیے حدیثوں میں ہے کہ عورت کی نماز افضل کون سی ہے، فضیلت والی نماز عورت کے لیے کون سی ہے؟ جو گھر میں ادا کی جائے. مسجد میں بھی جہاں انتظام ہو عورت کا نماز پڑھنا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. جہاں پر صحیح پردے کا انتظام ہے، جیسے سعودی عربیہ میں جو مسجدیں مصلی ہوتے ہیں ان میں اکثر انتظام رہتا ہے. تو اگر عورت ویسی کسی جگہ میں جا کر پڑھے، اور بشرطے کہ کوئی اور خلاف ورزی نہ کرے، جیسے بے پردگی ہے،
عورت کو خوشبو لگا کر جانے کی اجازت نہیں ہے، بن سنور کر جانے کی اجازت نہیں ہے، اپنی زینت و آرائش کو چھپا کے جانا ہے۔ حدیثوں میں وضاحت ہے اس کی کہ عورتیں اس حال میں نکلیں کہ وہ ان کے اوپر کوئی زیب و زینت نہ ہو۔ تو اگر زیب و زینت کے ساتھ جا رہی ہیں، میک اپ کر کے جا رہی ہیں، سینٹ مار کے جا رہی ہیں، تو مسجد جانا بھی جائز نہیں ہے، باہر جانا بھی اس طرح سے جائز نہیں ہے۔ تو اب بعض جگہوں پہ بہت غلطیاں بھی ہونے لگی ہیں، جیسے امریکہ وغیرہ میں، وہاں ماحول کچھ ایسا خراب ہو گیا ہے کہ وہاں پر عید وغیرہ میں بھی عورتیں آتی ہیں، پردے کا کوئی اہتمام نہیں، لباس کا کوئی اہتمام نہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ تو ناجائز ہے، گناہ ہے۔ لیکن جہاں پر عورتیں پردے کے ساتھ آتی ہیں اور وہاں مناسب انتظام ہے، جائز ہے، لیکن فضیلت نہیں ہے، زیادہ ثواب نہیں ہے عورت کے لیے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ ثواب عورت کے لیے گھر میں ہے، پھر گھر کے بھی متعلق فرمایا کہ گھر کے اندرونی کمرے میں زیادہ ثواب، اندر کی کوٹھری میں زیادہ ثواب ہے۔ تو عورت کے لیے بہترین مسجد گھر ہے، اور ویسے بھی سب کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کیا ہے، یعنی نجات کا راستہ کیا ہے؟ آدمی فتنے ہیں، خرابیاں ہیں، ان سے آدمی کیسے بچے، کیسے نجات پائے؟ آپ نے فرمایا کہ املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو، اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ تین باتیں فرمائیں آپ نے۔ زبان قابو میں رکھو، اپنی زبان کی حفاظت۔ رمضان میں یہ بھی سب سے اہم عمل ہے، کیونکہ رمضان میں اور بعض گناہوں سے تو آدمی بچ جاتا ہے کیونکہ ان کو برا سمجھتا ہے آدمی، لیکن زبان کی بے احتیاطی سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ تو زبان میں بے احتیاطی مرد بھی کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں، بہت احتیاط۔ اب رمضان کے متعلق پہلے ہی سے تیاری کرنا ہے، اور تیاری یہ کرنا ہے کہ اپنی زبان کو ابھی سے قابو میں کرنا ہے، اور رمضان کے مہینے میں روزے میں خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ روزہ ٹریننگ ہے، تربیت ہے۔ اب اس روزے کی تربیت سے آئندہ کا سال گزارنا ہے ویسے ہی اپنی زبان کی حفاظت کے ساتھ۔ تو زبان بہت اہم چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بہت سی دین کی باتیں بتائی، پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں تم کو وہ چیز بتاؤں کہ جس پر عمل کرنے سے ساری چیزوں پہ عمل آسان ہو جائے۔ اولا ادلک بملاک ذلک کلی، تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو آپ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کے فرمایا، کف علیک ھذا، اس کو قابو میں رکھو، اس کو سنبھال کے رکھو۔ تو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا زبان کی باتوں پر بھی پکڑ ہوگی ہم سے؟ کیا ہم سے مواخذہ ہوگا ان باتوں پر جو ہم اپنی زبان سے نکال رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ لوگوں کو دوزخ میں لے جانے والی چیز زبان ہے، سب سے زیادہ۔ هل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم، کہ لوگوں کو جہنم میں سب سے زیادہ تو یہی چیز لے جاتی ہے، زبان، زبان کی بے احتیاطی۔ تو یہ عمل رمضان میں بھی اہم ہے اور ہر وقت اہم ہے۔ تو آپ نے فرمایا زبان قابو میں رکھو، اور دوسری بات فرمائی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ اور کافی ہونا چاہیے۔ اور یہ حکم سب کے لیے ہی ہے، بلا ضرورت باہر نہ جائے، ضرورت سے جائے، رشتہ داروں سے ملنے جائے، کاروبار کے لیے جائے، ملازمت کے لیے جائے، پڑھائی کے لیے جائے،
اچھے دوستوں سے ملنے کے لیے جائے، نیک لوگوں کی صحبت کے لیے جائے، لیکن بلا ضرورت نہ نکلے باہر. اور یہ باتیں سب کے لیے ہی ہے، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے ہی ہے، اور خاص طور پر نوجوان بچوں کے لیے بلا ضرورت. آج دیکھو بہت سے بچوں میں، مسلمانوں میں، نوجوانوں میں جو خرابیاں ہیں، وہ خرابیاں باہر کی بیٹھکوں سے، بیکار غلط دوستیوں سے، چبوتروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، یہی برائیوں کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے نوجوانوں کو بھی یہ چاہیے کہ اپنا وقت اپنے گھر میں گزاریں. اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اہم ہے. عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑی ہوئی رہو. گھر میں رہنا چاہیے، بلا ضرورت باہر جانا نہیں چاہیے. ہر وقت عام حالات میں بھی یہ حکم ہے کہ بلا ضرورت باہر نہ جائے، مگر اس وقت ہماری عورتوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے. آج کل حالات کچھ ایسا کلچر ٹی وی کے ذریعے، فلموں کے ذریعے ایسا لایا گیا ہے کہ اب عورتیں بھی اپنا کام یہ سمجھ رہی ہیں کہ گھر سے باہر چکر لگاتی رہیں. بچوں کو بھی اسکول کے حوالے کرو اور مرد کام کے لیے چلے جائیں، پھر عورتیں باہر چکر لگائیں. نہیں، باہر بہت فتنے ہیں، گھر اپنے لیے کافی ہے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جائیں. اور پہلے زمانے میں تو عورتیں بہت اہتمام کرتی تھیں اس کا. مولانا عبد الماجد دریابادی ان کو مولانا کہتے ہیں، مگر وہ علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے، BA تھے اس زمانے کے. مولانا عبد الماجد دریابادی کے والد ڈپٹی کلکٹر تھے، یعنی سرکاری عہدیدار تھے. مگر مولانا عبد الماجد دریابادی کی آپ بیتی میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی والدہ اجنبی عورتوں سے پردہ کرتی تھی، اجنبی عورتوں کے سامنے نہیں نکلتی تھی. کوئی بھی اجنبی عورت ہے جس سے جان پہچان نہیں ہے، اجنبی عورت کے سامنے نہیں نکلتی تھی. اتنا عمل کرتے تھے اس زمانے میں، اور یہ حکم ہے ابھی بھی. قرآن مجید میں جس آیت میں پردے کا حکم ہے وہاں پر بتایا گیا کہ ان لوگوں سے پردہ نہیں ہے. شوہر سے پردہ نہیں ہے، باپ سے پردہ نہیں ہے، سگے بھانجے سے، بھتیجے سے پردہ نہیں ہے، وغیرہ. سارے رشتوں کو ذکر کرنے کے بعد یہ بھی فرمایا او نسائہن، اپنی عورتوں سے پردہ نہیں ہے. تو اپنی عورتوں سے پردہ نہیں ہے مطلب دوسری عورتوں سے پردہ ہے کسی درجے میں. تو مطلب ویسا سخت پردہ نہیں ہے جیسا مردوں سے ہوتا ہے، لیکن اجنبی عورتوں سے بھی عورت کو احتیاط کرنے کا حکم دیا گیا. پتہ نہیں کیسی رہے گی اخلاق میں، عادات میں. اب یہ بات پہلے زمانے میں تو تھی ہی تھی، مگر آج بھی یہ عورتوں کے لیے اہم ہے. یہ بات بہت اہم ہے. بلکہ اب جیسے آج کل بیوٹی پارلر جا رہی ہیں ہماری عورتیں بہت، تو اب بیوٹی پارلر میں جو چیزیں کی جاتی ہیں اس میں کیا جائز ہے ناجائز ہے وہ الگ تفصیل معلوم کرنا چاہیے. شریعت کے اعتبار سے عورت کے لیے مہندی لگانا جائز ہے، بلکہ پسندیدہ ہے. عورت کو بناؤ سنگھار کرنا جائز ہے اور اپنے شوہر کے لیے پسندیدہ ہے. بعض صورتوں میں ضروری ہے عورت کے لیے کہ عورت اپنے شوہر کے لیے صفائی ستھرائی، بناؤ سنگھار اختیار کرے، یہ عورت کے اوپر لازم ہے. لیکن اس کے حدود ہیں. اب اگر ناخن پر ایسا پینٹ لگایا جائے کہ جس سے پانی نہیں پہنچتا اندر، تو باقی کے زمانے میں جب نماز پڑھنا ہے اس وقت نہیں لگایا جا سکتا ایسا پینٹ، کیونکہ ایسا پینٹ رہے گا تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، غسل نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی. اور ایسے ہی اور بھی کچھ تفصیلات ہیں اس میں، جیسے بدن گدوانا. بدن گدوانے کو آج کل ٹیٹو کہتے ہیں،
حرام ہے یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جاہلیت کے زمانے میں بھی تھا، اور حدیثوں میں لعنت ہے ان عورتوں کے اوپر جو ایسا کام کریں اور کروائیں۔ تو اب لڑکیاں اپنے بدن پہ وہ گدوا رہی ہیں، جس کو ٹیٹو بنانا کہتے ہیں، لعنت ہے اس کے اوپر۔ تو بہرحال اس میں جائز طریقے اختیار کرو، ٹھیک ہے، پھر صحت کے بھی اعتبار سے دیکھنا ہے اس کو، کیونکہ اس میں ایسے کیمیکلز استعمال ہو رہے ہیں کہ جن سے بڑی بڑی بیماریاں، کینسر جیسی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، اور بالکل یعنی کوئی ایسی کمزور بات نہیں ہے، بہت پکی بات ہے یہ۔ کاسمیٹکس میں، بیوٹی پارلر میں استعمال ہونے والی چیزوں میں ایسے کیمیکل ہیں کہ جس سے جلدی بیماریاں اور دوسری بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، کینسر جیسا مزی مرض ہو رہا ہے، اور بہت سو کی جلد خراب بھی ہو جاتی ہے، چنانچہ چند سال گزرنے کے بعد بغیر میک اپ کے رہنا ممکن نہیں رہ جاتا، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں بھی ملحوظ رکھنا ہے۔ لیکن اگر جائز میک اپ کرا رہے ہیں سمجھیے، تو بھی ان سنٹروں میں، ان مراکز میں جانے میں بری عورتوں کی صحبت ہے اکثر و بیشتر، اور یہ واقعہ بھی ہے، خالی ایسی خیالی بات نہیں ہے، یہ واقعہ بھی ہے کہ وہاں کی بری صحبتوں سے برائیوں میں مبتلا ہو گئے لوگ، کیونکہ آزاد عورتیں ہیں، ان کے اندر حیا نہیں ہے، ان کے اندر دین نہیں ہے، ان کی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ وہاں سے جو تعلقات ہوتے ہیں، جو دوستیاں ہوتی ہیں، وہ دوستیاں تعلقات خرابی اور برائی کی طرف لے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ یہ واقعہ ہے، حقیقت ہے۔ تو اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے، کرو، گھر کی حد تک کرو، یا کسی ایسی عورت سے کراؤ جو دیندار عورت ہو اور شرعی حدود کی بھی رعایت رکھو، اور اپنی صحت کو بھی نقصان مت پہنچاؤ۔ تو بہرحال بات جو عرض کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بلا ضرورت جب باہر جائیں گی، یا اجنبی عورتوں سے، ایسی عورتوں سے جن کے اخلاق کا ہم کو علم نہیں ہے، ان کی صحبت میں رہیں گی تو وہ بھی نقصان دہ ہے بہت۔ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس زمانے میں بعض حالات ایسے سامنے آ رہے ہیں کہ اجنبی مردوں سے زیادہ ایسی عورتوں سے نقصان پہنچ رہا ہے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو عورتیں ہی ہیں، مرد تو ہے نہیں، تو لہٰذا ان سے ملنے ملانے میں کوئی تکلف نہیں ہوتا، لیکن وہی عورتیں دوسری عورتوں کو بے دین بنا دیتی ہیں، دین سے دور کر دیتی ہیں۔ تو فرمایا کہ بھئی گھر اپنا کشادہ ہو، بلا ضرورت گھر سے باہر مت جاؤ، اسی وجہ سے غیر ضروری تعلقات نہیں بنانا چاہیے۔ یہ جو موبائل وغیرہ کے ذریعے سے جو چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، یہ اپنے محرم رشتہ داروں سے تعلقات کے لیے ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، اس حد تک فائدہ اٹھاؤ، لیکن اب اس پہ انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، اس سے دوستی، اس سے دوستی، سینکڑوں سے دوستیاں، تعلقات، تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ویسے بھی انسان کو غیر ضروری تعلقات نہیں رکھنا چاہیے، اور اس کے نقصانات تو ہر اعتبار سے سامنے ہیں، روزانہ اخبارات میں آتا رہتا ہے، اس کے نتیجے میں لوگ مالی دھوکے کا شکار ہوتے ہیں، مالی نقصان کا شکار ہوتے ہیں، دینی اعتبار سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور جو کھلی ہوئی بے حیائیاں ہیں وہ تو ہیں ہی، ان کے متعلق تو کچھ بات کرنے ہی نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنی برائیوں میں نہیں جا رہے ہیں ہم، خالی ہم تھوڑا بہت دوستی رکھ رہے ہیں، تعلقات رکھ رہے ہیں، مگر وہ بھی آپ کے لیے اچھی چیز نہیں۔ تو بہرحال گھر سے نکلنا نہیں چاہیے۔ اب رمضان کا مبارک مہینہ، یہ بجائے گھر میں گزرنے کے، مسجد میں گزرنے کے، گھر کی مسجد میں گزرنے کے، یہ بازار میں گزر رہا ہے ہماری عورتوں کا خاص طور پہ۔ تو ہماری عورتیں اگر چاہیں تو ماحول بنا سکتی ہیں اور ماحول بدل سکتی ہیں۔ آخری عشرہ سب سے قیمتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اعتکاف فرماتے تھے،
ازواج مطہرات بھی اعتکاف فرماتی تھی. عورتیں بھی اپنے گھر میں جس حصے کو متعین اور مقرر کر لیں کہ یہ ہمارے اعتکاف کی جگہ ہے، وہ ان کے لیے مسجد کی طرح ہے، وہاں عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں. مگر ہمارا ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ساری عورتیں بازار پہنچ جاتی ہیں، اور بالخصوص آخری عشرے میں اور بازار بھر جاتے ہیں. بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اور بہت سے نوجوان گناہ کے مقصد سے ہی بازار جا رہے ہیں. اور جو عورتیں بے پردگی کے ساتھ بازار جا رہی ہیں وہ بھی برابر گناہ گار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے نظر ڈالنے والے پر بھی اور اس پر بھی جس پر نظر ڈالی جائے. تو نظر ڈالنے والے پر اللہ کی لعنت تو سمجھ میں آتی ہے، اور لوگ بھی سبھی اس کو برا کہتے ہیں جو بری نظر ڈال رہا ہے، لیکن حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے جس پر بری نظر ڈالی جا رہی ہے. تو کیوں ہے اس پہ اللہ کی لعنت؟ پردے دار عورت پہ نہیں ہے یہ لعنت، احتیاط کرنے والی عورت پہ نہیں ہے یہ لعنت. یہ لعنت اس عورت کے اوپر ہے جو بے پردگی، بے احتیاطی اختیار کرے اور پھر بازار جائے تو جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے وہ سب گناہ گار ہوں گے، مگر یہ گناہ کا سبب بنی ہے تو یہ بھی گناہ گار ہو، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. ہماری عورتوں میں کوئی احتیاط نہیں ہے، اس وجہ سے دوسری عورتوں کو بھی یہ بات پہنچائی جائے. اور ایک چیز جس پر عمل کرنے سے ہمارے لیے یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، سب کے لیے یہ، ان بچوں کے لیے بھی ہے جو سمجھدار ہیں، اور مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، کہ بھئی عید کے لیے جو ایک آدھ جوڑا کپڑے بنانا ہے وہ ابھی سے بنانے کی فکر کر لو. ایک جوڑا ابھی سے بنا لو، ایک جوڑا، دو جوڑے جو بنانا ہے ابھی سے فکر کر لو. رمضان کے مبارک مہینے میں یہ کام مت رکھو، ختم. بہت ساری خرابیوں سے بچ جائیں گے. اور اگر ہماری عورتیں یہ کام کر لیں، ابھی سے یہ کام شروع کر دیں جا کے کہ بھائی رمضان کے لیے یا عید کے لیے جو کپڑے ہونا ہے وہ رمضان سے پہلے ہی تیار کر لیں گے، تو پھر انشاءاللہ ہمیں رمضان میں بازاروں کے چکر لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. روزانہ کے کام الگ بات ہے، یا کوئی مختصر کام ہے، کم بھیڑ کے وقت میں گئے بازار اور مختصر کام کر کے صبح کے وقت میں گئے، جب بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی اس وقت گئے، کچھ کام تھا تو باقی کر کے آ گئے، ٹھیک ہے. رات کا وقت اور بالخصوص آخری عشرہ جو رمضان کا سب سے قیمتی زمانہ ہے، وہ سب سے قیمتی زمانہ ہمارا بازار میں گزر رہا ہے، عورتوں کی بھیڑ بازار میں لگی. تو یہ رمضان کی بہت بڑی ناقدری ہے، بہت بڑی محرومی ہے. اسی آخری عشرے میں شب قدر ہے، پتہ نہیں کون سی رات شب قدر ہے، وہ ہماری بازار میں گزر رہی. تو لہٰذا ہماری عورتیں خاص طور پر اس بات پر عمل کریں، اس بات کو دوسروں تک پہنچائیں، معاشرے میں چلائیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر یہی ہے، بات چلاؤ. بات جب چلائیں گے آپ ایک سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، تو اس کا اثر ضرور ہوگا. امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے ہر وقت تقریر کرنا ضروری نہیں ہے، بیان کرنا ضروری نہیں ہے، واعظ کرنا ضروری نہیں ہے. عمل سے نصیحت ہو سکتی ہے. جیسے ہم تیاری کر لیں گے، ہم شاپنگ کر لیں گے، خریداری کر لیں گے، ہم سے رشتہ دار پڑوسی پوچھیں گے کہ بھائی اب کے رمضان کے کپڑے کہاں سے لے رہے ہیں، تو ہم بولیں گے نہیں بھائی ہم تو لے لیے. ارے بھائی کیسا لے لیے، اتنا جلدی؟ ہاں بھائی رمضان کے مہینے میں بازار نہیں جانا ہے، اس وجہ سے پہلے ہی ہم نے یہ کام کر لیا. تو ہمارا یہ عمل دعوت بن گیا، جو سنے گا وہ بھی سوچے گا کہ بھائی صحیح بات ہے، مجھے بھی عمل کرنا چاہیے. تو جتنے لوگ عمل کریں گے ان سب کا ثواب ہم کو ملتا رہے گا. اس وجہ سے اس پر عمل کرنے کا سب ارادہ کر لیں، نوجوان بھی، عورتیں بھی، اور بڑے لوگ بھی، کہ بھائی ابھی سے فکر کرنا ہے. اور ویسے عید کے دن نئے کپڑے پہننا کوئی فرض و واجب نہیں ہے، لیکن پہنو تو ناجائز بھی نہیں ہے، اور سال میں کچھ نہ کچھ ہم کو بنانا بھی ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم وہ رمضان سے پہلے ہی وہ کام کر لیں اور رمضان میں ان کاموں سے فارغ ہو جائیں، تو انشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہمارا برباد اور ضائع ہونے سے بچ جائے گا. تو یہ اہم بات تھی جو خاص طور پر خواتین کے لیے ہے. خواتین کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. اور جیسے عرض کیا گیا
کہ یہ مبارک مہینہ تقوی کی ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ تو اب اس میں ایک اور بات ہے جو اہم ہے، اور وہ بات عرض کر کے اس وقت بات ختم کریں گے کہ رمضان میں بہت سارے اعمال کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے، ماشاءاللہ بہت سے مرد بھی، عورتیں بھی، بھائی بہنیں نماز کا بہت اہتمام کرتے ہیں، تلاوت زیادہ کرتے ہیں، تراویح زیادہ پڑھتے ہیں، ذکر اذکار زیادہ کرتے ہیں، عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں بہت اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن رمضان میں جس چیز کا سب سے زیادہ اہتمام کرنا ہے وہ ہے گناہ سے بچنا۔ اب تراویح بہت لمبی پڑھ رہے ہیں، مگر تراویح کے بعد جا کے 1 گھنٹہ ہوٹل میں بھی بیٹھے، تلاوت بہت لمبی کر رہے ہیں مگر فون پہ بھی آدھا گھنٹہ غیبت کر رہے ہیں، کیونکہ آج کل غیبت کے لیے سامنے بیٹھنا ضروری نہیں رہ گیا، سارے گناہ فون پہ ہو جا رہے۔ تو بھائی تلاوت تو کئی گھنٹے کرے مگر آدھا گھنٹہ فون پہ باتیں کرتے رہے غیر ضروری، جس میں غیبت، چغلی، ساری چیزیں ہوتی رہی۔ تو رمضان میں ہم کو اس کا لحاظ رکھنا ہے کہ رمضان میں جو سب سے اہم عمل ہے ہمارے لیے وہ ہے گناہ سے بچنا۔ ہمارے حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت پہلے کی بات ہے، جدہ سے مکہ مکرمہ جا رہے تھے، کار میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کار میں اے سی ہوتا ہی ہے، تو پیچھے سے کسی نے کار چلانے والوں سے کہا کہ کیا بات ہے بھائی، اے سی چالو نہیں ہے کیا، گرمی ہو رہی ہے؟ تو کار چلانے والوں نے کہا کہ نہیں اے سی تو چالو ہے۔ تو دیکھا گیا تو ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی، شیشہ، تو اس کو بند کر دیا گیا۔ جب اس کو بند کر دیا گیا تو کار پوری ٹھنڈی ہو گئی۔ تو حضرت نے اس پر نصیحت فرمائی، حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اسی طرح بعض لوگ نیکیوں کا اے سی تو چالو کر لیتے ہیں مگر گناہ کی کھڑکیوں کو بند نہیں کرتے۔ نیکی کا اے سی چالو ہے مگر گناہ کی کھڑکی بھی کھلی ہوئی ہے، تو جو کچھ ٹھنڈک آ رہی ہے وہ گناہ کی کھڑکی سے نکل جا رہی۔ حضرت ایسی بہت سی نصیحتیں فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک پیٹرول پمپ پہ رکے حضرت، تو پیٹرول کا ٹینکر پیٹرول لینے کے لیے آیا، تو پیٹرول ڈلوا رہا تھا، تو حضرت نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت پیٹرول کا ٹینکر ہے، پیٹرول بھروا رہا۔ تو حضرت نے فرمایا یہ تو خود پیٹرول کا ٹینکر ہے مگر اس کو پیٹرول بھروانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی؟ اس کے پاس تو خود پیٹرول ہے بہت زیادہ، پھر پیٹرول بھرانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ پھر حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی اس کے پاس جتنا پیٹرول ہے یہ اس کی پیٹھ پر ہے، پیٹ میں نہیں ہے۔ پیٹھ پہ اٹھائے ہوئے ہے مگر پیٹ میں نہیں، تو پیٹھ پہ اگر ہے تو گاڑی اس سے چلنے والی نہیں ہے، پیٹ میں ہونا چاہیے، اس وجہ سے اس کو پیٹرول ڈلوانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ اسی طرح سے علم انسان کے پاس ہے مگر پیٹھ پر ہے تو انسان کو فائدہ نہیں دیتا، دل میں آئے تو انسان کو نفع اور فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو ایسے ہی حضرت نے اس وقت فرمایا کہ دیکھو بھائی کار کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں تو اے سی کی ٹھنڈک نہیں محسوس ہوگی، ایسے ہی اے سی نیکیوں کا اے سی چالو کر لیا مگر گناہ کی کھڑکیوں کو بند نہیں کیا تو سارا نور اس راستے سے نکل جائے۔ اب اے سی ہائی اسپیڈ پہ ہے مگر کھڑکیاں بھی چاروں کھلی ہوئی ہیں تو کار ٹھنڈی نہیں ہوگی، لیکن اے سی لو اسپیڈ پہ ہے اور کھڑکیاں بند ہیں تو تھوڑی دیر میں کار ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ تقوی نام ہے گناہ سے بچنے کا۔ تو رمضان میں اصل اہتمام اس کا کرنا ہے، اس کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کریں، اپنے کاموں کو جہاں تک ہو سکے رمضان سے پہلے نمٹائیں، اور رمضان کے مبارک مہینے میں ہم مخلوق سے زیادہ تعلق رکھنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اپنے اوقات کو نیک کاموں میں صرف کریں، گناہ سے بچنے کا اہتمام کریں، اور بازار بقدر ضرورت ہی جائیں، اور جو کام پہلے کر سکتے ہوں ان کو پہلے ہی نمٹا دیں تاکہ ہمارا رمضان ضائع نہ ہو۔ ایک سوال آیا ہے کہ رمضان میں شادی خانوں میں ایگزیبیشن لگا کر مختلف چیزوں کے اسٹالز، آفرز، حتیٰ کہ کھانوں کے بھی اسٹالز لگائے جا رہے ہیں جس میں خواتین بھی حصہ دار ہے، بکثرت ہجوم برقع پوش خواتین کا ہے۔ جی ہاں، یہ تو بازار کی ایک شکل ہے
کہ یہاں بھی ایک بازار بن جا رہا ہے، مگر یہ صحیح چیز نہیں ہے، یہ اچھا طریقہ اور ٹرینڈ نہیں ہے۔ بنگلور میں مسلمانوں نے، وہاں پر ایک بڑی مسجد اور ایک بڑا علاقہ تھا، اور وہاں پر اسی قسم کا میلے کا ماحول بن گیا تھا۔ تو بنگلور کے لوگوں میں ایک اجتماعیت ہے اور ایک شعور ہے۔ تو بنگلور کے لوگوں نے، میں نے ویڈیو دیکھا، بنگلور کے لوگوں نے باضابطہ حکومت میں درخواست دی، پولیس کو درخواست دی، اور کہا کہ یہاں ان رمضان کی ان راتوں میں یہاں کوئی میلہ ٹھیلا کچھ نہیں لگے گا۔ یہاں پر یہ میلے کا نظام جو 11 مہینے جو نہیں رہتا ہے وہ رمضان میں یہاں پر نہیں لگے گا، انہوں نے سختی سے روک لگا دی۔ اب یہ شادی خانوں میں یہ بازار کی شکل بن رہی ہے، اور ایک نیا پن جدت پیدا ہو رہی ہے، تو زیادہ شوق سے جا رہے ہیں، زیادہ وقت لگا رہے ہیں، اور اس سے بھی آگے بڑھ کے اس میں کچھ پروگرام بھی رکھنا شروع کر دیے ہیں، ایسے پروگرام جو گانے بجانے کے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، رمضان کے مبارک مہینے میں، اور ایسے گناہ اور ایسی نافرمانیاں، تو یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے، اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ رمضان رجب کے اخیر میں 27ویں شب ہوتی ہے، شب معراج کہلاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں معراج پر تشریف لے گئے تھے، مکے سے بیت المقدس، پھر وہاں سے 7 آسمانوں کا سفر کیا تھا۔ وہ واقعہ حق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی نشانی ہے، آپ کا معجزہ ہے، آپ کی فضیلت اس سے نمایاں ہوتی ہے۔ لیکن اس رات میں جاگ کر عبادت کرنے کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اور پھر ان راتوں کے اندر بازاروں میں پھرنا، اور بازاروں میں ادھر ادھر چکر لگانا، اور دوسری لغو حرکتیں کرنا، ظاہر ہے کہ دین کو بدنام کرنے والا عمل ہے۔ اس وجہ سے ایسی چیزوں سے پوری طرح پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری اور ہر مومن کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری اور ہر مومن کی تمام جائز حاجتوں کو، مقاصد کو، مرادوں کو پورا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے سبکدوش فرمائیے، بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرمائیے، بے نکاحوں کو مناسب رشتے عطا فرمائیے، اور سادگی کے ساتھ شریعت کے احکام کے مطابق نکاح کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہماری ریاست میں، ملک میں، پورے عالم میں امن و امان نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو لوگ شر اور فساد پھیلانا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کی تدبیروں کو ناکام فرما دیجیے۔ اے اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ فلسطین کے، غزہ کے، اے اللہ مسلمانوں کی بھرپور مدد فرمائیے۔ اے اللہ دشمنوں کی تدبیروں کو ناکام فرمائیے۔ اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللہم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اے اللہ ہم سب کی عمروں میں برکت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمائیے، اور مقبول رمضان نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے۔ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر محض اپنے فضل و کرم سے کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب